یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے قبل اگلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، اور جب آپ کے اندر تقوی پیدا ہوگا دنیا بھی آپ کا، جنت بھی آپ ہی کا ہے۔ اللہ نے دنیا بھی آپ کے لیے بنایا اور جنت بھی متقیوں ہی کے لیے سجایا ہے، شرط یہ ہے کہ ذرا ہم غور کر سکیں۔ قرآن مجید کی متعدد آیتیں ہیں اس ضمن میں کہ متقیوں ہی ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ساری تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، ساری خوبیاں، ہر طرح کی برائیاں اس پروردگار عالم کے لیے لائق و سزاوار ہے جو احکم الحاکمین، جو مالک الملک رب العالمین نے اکیلا تنہا ساری کائنات عالم کو رچایا بسایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے سارے نبیوں پر، ان کے سارے رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بزرگوں، میرے دینی اسلامی بھائیوں، ملت کے نوجوانوں،
پردہ نشی، ادب اور احترام کے قابل دینی اسلامی ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کی فضل سے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ اس آخری عشرے کی بڑی فضیلت ہے اگر ہم سمجھ سکیں۔ بہرحال میں نے قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا جا رہا ہے جس طرح تم سے قبل اگلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اس کے دو مفہوم ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ یہ روزے کی بھوک اور پیاس کی تکلیف صرف تمہارے اوپر ہی نہیں ڈالا جا رہا ہے، من قبلکم، تم سے پہلے جتنی بھی قومیں آئی ہیں سب پر روزہ فرض تھا اور سبوں نے بھوک و پیاس کی تکلیف برداشت کی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگلی قوموں پر بھی روزہ فرض تھا اور اگلی قوموں نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کا جو اجر اور ثواب ہے اگلی قوموں نے حاصل کیا، اس لیے بھی تمہارے اوپر فرض کیا جا رہا ہے تاکہ اجر اور ثواب میں تم اگلی قوموں سے پیچھے نہ رہ جاؤ۔ من قبلکم، روزہ اس کے تعلق سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان نیک نیتی کے ساتھ اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھا تو اللہ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ کیا بدلہ دے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور اس کے لیے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ ایک دفعہ ایک شخص حاتم طائی کے گھر آیا اور ایک وقت کا کھانا مانگا۔ کیا مانگا؟ ایک وقت کا کھانا۔ حاتم طائی نے نوکر کو بلایا اور کہا 10 بستے چاول اس کے گھر کو بھیج دو۔ کہا میں تو ایک وقت کا کھانا مانگا۔ کہا تم نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا اور میں اپنی حیثیت کے مطابق تجھے عطا کر دیا۔ اور اللہ تو بہت بڑا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ اپنی شان کے مطابق کیا بدلہ دے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے روزہ خوش دلی کے ساتھ رکھنا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ رکھنا چاہیے اور ثواب کی امید سے رکھنی چاہیے۔ چلیے، روزے کا مقصد مجھے بتانا تھا، اور تقوی مقصد کیا ہے اس کا؟ تقوی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ،
تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ اب یہ تقوی کیا ہے؟ مفسرین نے الگ الگ ان کے معنی بیان کیے۔ ایک شاعر کہتا ہے خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذات التقیٰ، تقوی یہ ہے کہ اللہ کے ڈر خوف سے ہر چھوٹی بڑی غلطی سے رک جائے، بچ جائے، اس کا نام تقوی ہے۔ تو روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ آدمی کے اندر گناہوں سے بچنے اور رکنے کی صفت پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر خوف اس کے دل میں اتنا آ جائے کہ وہ گناہ پر قادر ہی نہ ہو، وہ گناہ کر ہی نہ سکے۔ اس لیے اللہ نے روزے کو فرض کیا۔ اس لیے وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، ایسے شخص کے روزے سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ، غیبت، چغلی اس سے پرہیز نہ کر سکا تو فائدہ کیا ہے؟ یہ سوائے اس کے کہ ایک جانور کے منہ کو باندھ دیا گیا ہے۔ خالی کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے، ہر فواحش و منکرات سے رک جانے اور بچ جانے کا نام روزہ ہے۔ اور روزہ تقوی پیدا کرتا ہے۔ اور تقوی اگر پوری قرآن آپ پڑھیے، پورے قرآن پڑھیے، یہ تو شہر قرآن بھی ہے، رات میں بھی انشاءاللہ اگر میں رکا تو بات آئے گی۔ قرآن پڑھیے، جنت اللہ نے سجایا اور بنایا ہی ہے متقیوں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ تو آدمی کے اندر اگر تقوی پیدا ہوتا ہے تو آئیے ہم قرآن کی اور صحیح احادیث ہی کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں، اس کے تقوی کے ثمرات کیا ہیں۔ سورہ طلاق میں اللہ فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے تو مصیبتوں سے، تنگیوں سے، پریشانیوں سے نکلنے کا مخرج، راستہ اللہ پیدا کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اشارہ کی طور پر بتاتا، وقت ہی بڑا مختصر ہوتا ہے جمعہ کا۔ قرآن میں بہت سارے واقعات ہیں، کچھ انبیاء کے، کچھ صلحاء کے، کچھ اتقیاء کے، اور کچھ کافروں کے، اور بہت سارے واقعات۔ کسی واقعات کو اللہ احسن القصص نہیں کہا، ایک ہی واقعے کو احسن القصص کہا کہ تمام قصوں میں، تمام واقعات میں سب سے احسن، اچھا واقعہ ہے۔ کون ہے وہ؟ یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ اب پورے یوسف آپ وہاں پڑھ لیجئے، ایک بار، دو بار، تین بار، بار بار ترجمے سے پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے کیوں کہا۔ میں یہاں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یوسف جس کی خوبصورتی سے مصر کی عورتیں انگلیاں کاٹ لے، وہ یوسف جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر دشمن کو پیار و محبت آ جائے، بھائیوں نے کیا کیا حسد کی بنا پر؟ مارا، پیٹا، کپڑا اتار دیا، کنویں میں لے جا کر کے پھینک دیا، اور قافلہ والوں کے ہاتھوں چند سکوں میں بیچ دیا، اور وہ کنواں میں ڈالا ہوا چند سکوں میں بکا ہوا یوسف مصر کے بازار میں پھر بکتا ہے، عزیز مصر خرید لیتا ہے،
اور اس کے محل میں ان کی پرورش ہو رہی ہے، اور وہاں عزیز مصر کی بیوی کی نیت خراب ہوتی ہے، اور وہاں یوسف تقوی کی دامن کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، قید خانے میں جانا پسند ہے مگر اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں ہے، قید خانے میں جاتے ہیں، پورا واقعہ آپ دیکھ لیجئے وہاں۔ پھر اللہ قید خانے سے نجات دیتا ہے، وہ بھائی جس نے پھینکا تھا زمانے نے اس کو پھینک دیا، اور آج آیا ہے، پہلی بار آیا، دوسری بار آیا، سب واقعہ دیکھو، تیسری بار آیا، کیا کہتا ہے؟ تصدق علینا، صدقہ اور خیرات دیجیے۔ بابا کمزور ہو گیا ہے، اندھا ہو گیا ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، ایک ایک دانے کے لیے ہم پریشان ہیں، تصدق علینا۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے اپنے باپ کی تکلیف کو سن کر، اور جب یوسف کہتے ہیں کہ تم یوسف کو جانتے ہو، اب بھائی سب پریشان ہوتا ہے، اسے یوسف سے کیا غرض؟ مگر ان لوگوں نے کیا کہا؟ انت یوسف، کیا تو یوسف ہے؟ قال انا یوسف، میں وہی یوسف ہوں، یاد کرو اللہ نے مجھے وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ یہی بتانا تھا کہ جو تقوی اختیار کرے گا اور صبر کرے گا اللہ فرش سے عرش کی بلندی پر پہنچا دے گا۔ بھائیوں کے مظالم پر صبر کیا، اور عزیز مصر کے بیوی کے مقابلے میں تقوی اختیار کیا، یہ صبر اور تقوی نے کیا کر دیا؟ فرض سے عرش پر پہنچا دیا۔ کبھی سوچا تھا وہ بکا ہوا بچہ کہ ہم مصر کا بادشاہ بن جائیں گے؟ تقوی آپ کے اندر ہے، آپ ترقی کرو گے۔ چلیے اب دوسری طرف ماں اور بہنیں بھی موجود ہیں۔ مشہور بات، عمر فاروق رات میں گشت کر رہے تھے اور ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے ذرا دودھ میں پانی ملا دے، ذرا پیسے زیادہ ہو جاتے۔ بیٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں، امیر المومنین کا اعلان ہے کوئی دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچے۔ کہہ رہے امیر المومنین تھوڑے ہی دیکھ رہے ہیں، ملا دے پانی دودھ میں، کچھ پیسے زیادہ آ جائیں۔ کہا امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں مگر عرش والا تو دیکھ رہا ہے، میں دودھ میں پانی نہیں ملاتی۔ آپ سب کو معلوم ہے، مشہور بات۔ عمر نے کہا اس گھر پر نشان لگاؤ، اور صبح عدالت فاروقی میں جب آئے تو دیکھا ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے، اور اس بچی کی، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، اس بچی کی شادی امیر المومنین کے بیٹے سے ہو رہی ہے، تقوی کی بنا پر۔ صرف اللہ کا ڈر خوف ہے اور اس غلطی سے رکنا ہے۔ اللہ اس بچی کو عمر فاروق کی بہو بننے کا شرف حاصل کر، اس بچی سے ایک بچی ہوئی، اور پھر اس بچی سے جو بچہ ہوا اس کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے، جس کو عمر ثانی کہا گیا۔ خیر، اللہ کی اس آیت کو آپ پڑھ لیجئے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ مصیبتوں سے، تنگیوں سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا کہ اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ بچی کبھی سوچی تھی؟ وہ جھوپڑی میں رہنے والی بچی، دودھ بیچنے والی بچی، امیر المومنین کی بہو بننا معمولی بات ہے۔ میری ماں اور بہنوں، جہاں بھی رہو، جس جگہ بھی رہو، جس حال میں بھی رہو، اللہ سے ڈرو، تقوی کی زندگی گزارو۔ روزہ یہی تعلیم دیتا ہے۔ اچھا چلو ایک اور واقعہ دیکھ لیں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، بہت بڑے صحابی ہیں، بڑے باپ کے بڑے بیٹے، بڑے ذی علم ہیں، بڑے عقل مند ہیں۔ خیر، ایک سفر میں آ رہے تھے واپس مدینے کی طرف، تو غلام نافع کا نافع، اور مدینہ بھی قریب آ رہا ہے، اور ذرا بھوک بھی لگ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں توشہ بھی ہوں گا، چلو نکالو کھا لیتے۔ عبداللہ ابن عمر کی عادت تھی
مدینے میں بھی کہ جب بھی آپ کھانے کا ارادہ کرتے، کوئی راہی مسافر کوئی مل جاتا تو اپنی دسترخوان پر اسے بلا لیتے۔ عجیب مسئلہ، آج مہمانوں کی عزت پھر الگ بات ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھو، وہ 4 5 7 مہمان جو آئے تھے وہ تو تھے فرشتے، لیکن گھر آئے، سلام علام کیا تو ابراہیم علیہ السلام اس سے پوچھا کہ آپ کھاؤ گے؟ ہمارے یہاں کیسا دستور ہے، کسی کے ہاں گئے تو چائے پیجئے گا، ارے کون بے غیرت ہوگا جو کہے گا کہ ہم پیئیں گے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جو ما حضر، جو چیز تمہارے پاس حاضر ہے، پانی ہی سے ایک گلاس صحیح دے دو۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہا؟ بچڑا ذبح کر کے بھونا ہوا بہترین گوشت لا کر رکھا، وہ فرشتے کھاتے نہیں۔ اللہ والے کی پہچان الگ ہوتی۔ ایک گنجی معمولی بہت دیکھا بنتے ہوئے، میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید پورے فاروق نگر والوں کی دعوت ہے، 3 دیگ چڑھا ہوا ہے، تو کانینی شام کی گنجی ہے، خیر بہتر ہے، اچھا۔ تو ایک گنجی افطار کے وقت دیکھتا ہوں، آنکھیں جو دیکھتی ہیں زبان پہ لا سکتا نہیں، عقل محو حیرت ہے، کیا کہوں کیا نہ کہوں، بہت کچھ دیکھ رہا مگر فتنہ کے ڈر سے نہیں ساری باتیں کہہ رہا۔ شام کے وقت افطاری کے وقت کوئی مسافر آتا ہے نا باہر سے، ہمارے سامنے صرف گنجی رہتی ہے اور کچھ فروٹ رہتا ہوں گا، کوئی باہر کا مسافر آئے تو ہم اور نیچے سر جھکا لیتے کہیں ہمارے دسترخوان پر ہمارے قریب نہیں بیٹھ جائے۔ عبداللہ ابن عمر کی حالت دیکھو، خیر دسترخوان لایا، کہا غلام سے کہ دیکھو کوئی ہے تو لاؤ اپنے دسترخوان پر کھا لے گا۔ دیکھا دور ایک چرواہا چر رہا، بکریاں چرا رہا، تو کہا کہ جاؤ اس چرواہے کو بلا لاؤ۔ اس چرواہے کو بلایا اور چرواہا آیا، کہا کل حاضہ السفرہ، کھاؤ، آؤ میرے دسترخوان پر بیٹھو کھاؤ۔ کہا کہ میں نہیں کھاتا۔ کہا کیوں؟ کہا میں روزے سے ہوں۔ کہا اچھا۔ اس تپتی ہوئی دھوپ میں اور اس گرمی میں اور بکریاں چراتا ہے۔ بکری کو دیکھے آپ، جو دیہاتی ہے ہم لوگ دیکھے ہیں، ہم لوگ چرائے، بکری کا چرانا آسان کام نہیں ہے۔ ریور ہو تو ایک ادھر بھاگتی تو ادھر سے پکڑ کے تو ایک ادھر بھاگ جاتی۔ تو کہا کہ اس تپتے ہوئے دھوپ میں اور بکریاں چرا رہے ہو؟ کہا ہاں، اس دن کی گرمی اور دھوپ سے بچنے کے لیے، یعنی میدان محشر کی۔ کہا کرے اچھا، بڑا متقی پرہیزگار دکھتا ہے، چلو اس کی آزمائش کرتا ہوں۔ تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ایک بکری ہمارے ہاتھ سے بیچ دو۔ کہا کہ بکری کا مالک تو میں نہیں ہوں۔ کہا ارے مالک سے کہہ دینا کتنی بکریاں مر جاتی ہے، کتنی بکریاں غائب ہو جاتی ہے، کتنی بکریوں کو بھیڑیا لے جاتا ہے، کہا دینا یہ غائب ہو گئی۔ کہا کہ نہیں، این اللہ، این اللہ۔ پھر اگر میں ایسا ہی کروں تو اللہ کہاں ہے؟ وہ این اللہ کہتے ہوئے چلا گیا۔ عبداللہ ابن عمر بہت دیر تک این اللہ، این اللہ، این اللہ کہتے رہے۔ مدینہ آئے تو بتا دیا تھا نا کہ بکری کا مالک فلاں ہے، تو وہاں گئے اور کہا کہ تمہاری بکریاں فلانی جگہ ہے؟ کہا کہا وہ بکری اور غلام سب مجھے بیچ دو۔ عبداللہ بھائی اور سب جانتے تھے، بکری اور غلام سب خرید لیا اور پھر وہاں آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ اے غلام ادھر آؤ، آج سے تم کسی کا غلام نہیں ہے، آج سے تم آزاد ہو اور یہ ساری بکریاں بھی تمہارے ہیں، جاؤ اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تنگیوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے نکلنے کا مخرج اور راستہ اللہ پیدا کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ چرواہا کبھی سوچا تھا؟ تقوی کی برکت سے اللہ نے اسے مالدار بنا دیا، رزق میں زیادتی عطا کر دیا۔ روزہ یہی تقوی سکھاتا ہے،
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जिस तरह तुमसे कबल अगली उम्मतों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। क्यों? मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वे की सिफत पैदा हो जाए। और जब आपके अंदर तक़वा पैदा होगा, दुनिया भी आपका, जन्नत भी आप ही का है। अल्लाह ने दुनिया भी आपके लिए बनाया और जन्नत भी मुत्तक़ियों ही के लिए सजाया है। शर्त यह है कि ज़रा हम गौर कर सकें। कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयतें हैं इस ज़िम्ने में कि मुत्तक़ियों ही के लिए अल्लाह ने जन्नत को संवारा। तो ये रोज़ा खुशदिली के साथ रखना चाहिए और हमारे अंदर तक़वे की सिफत आनी चाहिए। आज देखो रमज़ान का महीना, जगह नहीं है, रोड पर भी जगह नहीं। काश के पाँचों वक़्त की नमाज में ऐसा ही होता, ऐसा ही होता पाँचों वक़्त की नमाज में, तो समझ जाइए कि उस दिन आपकी तरक्की का, उरूज का दिन होगा। अब रमज़ान हमने इस्लाम को क्या समझा, क्या समझ लिया? लिबास जैसा अभी हम उतार देंगे, घर जाएंगे तो हम इसको निकाल देंगे, फिर ज़रूरत होती है तो पहन लेते हैं। ऐसे ही इस्लाम को हम लोगों ने समझ लिया। रमज़ान आया तो पहन लिया, मुसलमान हो गए, टोपी वोपी लगा लिया, गंजी उंजी पी लिया, मुसलमान है। और रमज़ान गया, लिबास उतर गया, रमज़ानी लिबास। सवाल यह है कि हमारा ताल्लुक़ इस्लाम से कैसा है? अल्लाह क्या कहता है? सिबग़तल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा। अल्लाह के रंग में रंग जाओ। अल्लाह के रंग से बेहतर रंग कोई है ही नहीं। अच्छा, कोई भी रंग आप ले लो, ऊदा, पीला, नीला, कोई भी रंग आप ले लो, आप पानी में उसे मिला दो, घोल दो, तो आप बोलिए रंग पानी से अलग होगा या पानी रंग से अलग होगा? मिलाने के बाद नहीं हो सकता। अगर एक आदमी मुसलमान है तो पूरे इस्लाम पर अमल करने वाला होगा। और इसी को अल्लाह कहा, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। जब तुम मुसलमान हो, इस्लाम तुमसे अलग नहीं होता और तुम कभी इस्लाम से अलग नहीं हो सकते यहाँ तक कि मौत वाक़ हो जाए। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिम। आज आयान अच्छे बयान सब मालूम है, क्या नहीं मालूम है? 40 साल से तो मैं इस मस्जिद में आ रहा, और बोलो किसे मैं नहीं जानता हूँ, चाहे इनके बाप अब्दुल गफ़्फ़ार को नहीं जानता हूँ, या अबू ज़र का घर ये था जो मैं नहीं जानता हूँ, या पीछे अब्दुल मन्नान साहब का घर था वहाँ नहीं गया हूँ, या अब्दुल खालिक का घर था वो नहीं जानता हूँ। 50-40 साल से तो आप बयान सुन रहे हैं। क्या फ़र्क हुआ? कुछ तब्दीली आई? 40 बार तो रमज़ान आपकी ज़िंदगी में आया, रमज़ान क्या दिया और आपने क्या हासिल किया रमज़ान से? क्या हम गुनाहों से रुक गए, गुनाहों से बच गए, पहली आदतों को हमने छोड़ दिया? क्या अल्लाह के डर और खौफ से हमने मस्जिदों को आबाद कर लिया? नहीं, वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब भी। बल्कि मुझे देखने में ऐसा आता है, कभी कभी सोचते रहता कि वही लोग अच्छे थे, कि उनके दिल ज़रा साफ थे। और आज तो हमको पता ही नहीं चलता है दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। मैं यहाँ बैठ कर के रहता हूँ, खूब मेरी तारीफ़ चलते रहती है। वही आदमी वो वहाँ जाता है रोड पर तो खूब ग़ीबतें चलते रहती है। खुद हमारी एक मिसाल देता हूँ,
کیا مسلمان ہیں، کیا اسلام ہے؟ روزہ کیا دیا، رمضان کیا دیا، اور قرآن آپ کو کیا دیا؟ کچھ تو تبدیلی آنی چاہیے نا بھائی۔ تو روزہ تقوی کی صفت پیدا کرتا ہے، اور آپ کی زندگی میں اگر تقوی آ جائے آپ فرش عرش کی بلندی پر چلے جائیں گے، آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا، آپ کو دیکھ کر لوگ بدل جانا چاہیے۔ اتنی لمبی چوڑی تقریریں ہوتی تھی صحابہ کے دور میں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی حدیث اگر کوئی بیان کر دے تو 10 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہوگی۔ خیر ہو سکتا ہے اگر کہانی میں رہا رات میں تو کچھ باتیں رات میں آئیں گی، مگر روزہ اب بھی 10 دن باقی، اب بھی وقت ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، سیکنڈوں میں ہماری حالت بدل سکتی ہے، زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اگر ہماری اندر کوتاہی ہوئی 20 رمضان تک اگر ہم نے کچھ نہیں کیا، غفلت میں گزر گیا، قرآن نہیں پڑھا، اچھے کام اور خیر اور بھلائی کی طرف سبقت نہیں کیا، تو اب بھی وقت ہے کہ ہم توبہ کر کے سچے دل سے یہ 10 دن عبادت کر کے اللہ کو راضی اور خوش کر لیں اور جنت کے مستحق بن جائیں، دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی سربلندی میں۔ بہرحال اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ہم سب کو رمضان کے اندر پہلے تو صحت عطا فرما، کہ اللہ جب یہ صحت رہے گی، جب نہ ہم عبادت کریں گے تیری، تو اللہ ہم سب کو پہلے صحت اور تندرستی عطا فرما، اور پھر اپنی عبادت و بندگی زیادہ سے زیادہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اور اے رب کریم، ہم لوگ کمزور ہیں، تیرے نبی کے 1400 سال کے بعد ہم آئے، کمزور ہیں، اپنے طاقت کے مطابق جو بھی عبادتیں ہم کر رہے ہیں اللہ تو اسے قبول فرما لے اللہ۔ اور اے اللہ ہمارے مردوں کو ہدایت دے، اللہ ہماری عورتوں کو ہدایت دے، اللہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں اسلام کی سچی محبت عطا فرما، اے اللہ ہر شر سے ہر فتنے سے بچا لے، اور اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور اللہ دنیا سے لے بھی چل ایمان اور اسلام کی حالت میں لے چل۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔